إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام لم نرى للمتحابين مثل النکاح۔ محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ساری تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دینی و اسلامی زندگی گزارنے اور صحیح ایمان و عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی۔ اور ایک انسان کی زندگی میں سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو کر کے زندگی بسر کر لے۔ آپ دیکھیں کہ سماجی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس شریعت اور دین کے اندر جو نظام رکھا ہے وہ یہ کہ جب ایک بچہ اور ایک بچی بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ تم جو ہے اپنے ماتحت رہنے والے، چاہے وہ بچے ہوں، بچیاں ہوں، غلام ہوں، لونڈیاں ہوں، ان کا نکاح کر دو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایامہ یہ عین کی جمع ہے۔ آپ دیکھیں اس کے معنی ہوتے ہیں وہ مرد جس کا جوڑا نہ ہو، جس کی بیوی نہ ہو، اور وہ عورت یا وہ بچی جس کا شوہر نہ ہو۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اور سرپرستوں کو، ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے بیان فرمایا کہ تمہارے ماتحت جو بھی بچے اور بچیاں ہیں ان کا نکاح کر دو۔
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ حکم فرمایا ہے ذمہ داروں کو، ان یکونوا فقراء، عموماً شادی بیاہ میں تاخیر کی جو وجہ ہوتی ہے مالی فراوانی نہ ہونا، مالی طور پر تنگی کا ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ تم نکاح کرنے، رشتے ڈھونڈنے کی کوشش کرو اور جلد از جلد نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ مسکین ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بے نیاز کر دے گا۔ نکاح کے ذریعہ سے اللہ تعالی مالی وسائل فراہم کرے گا، یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے یا کسی رشتے کو تم پاؤ، کسی بچی کا رشتہ یا کسی بچے کا رشتہ، تو تم اس نکاح میں بہت زیادہ ہائی کوالٹی دیکھنے کے بجائے جو سماجی زندگی میں ایک بنیادیں ہوا کرتی ہیں رشتوں کے قیام کا، ان بنیادوں پر تم رشتے کو کر دو۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، آپ دیکھیں دو چیزیں اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی ہیں۔ کیا دیکھنا ہے رشتے کے اندر؟ رشتے میں تم دیکھو کہ اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں اور اس کا دین اچھا ہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، یہ دو بنیادوں پر اگر وہ آدمی کھڑا اتر رہا ہے تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں نہ دیکھو بلکہ نکاح کو کر گزرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی سماجی زندگی کے اندر رہنے والے ہر آدمی کے لیے، یہ بنیاد اور اساس ہے رشتوں کے قیام کا۔ اور پھر آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تم الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، بالغوں کا نکاح نہیں کرو گے، تو زمین فتنوں و فساد سے بھر جائے گی۔ اس لیے کہ اسلام میں یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو یہ آج سماجی زندگی کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ جو چلن عام ہوا ہے، یہ مغربی کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے۔ اسلام میں تو اس کی کوئی جو ہے جگہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کا رشتہ پاکیزگی پر ہے، طہارت پر ہے، عفت و عصمت کی حفاظت پر ہے۔ اسلام نے جو نکاح کے ذریعہ سے ایک مرد اور ایک عورت کو ایک جوڑا بنایا ہے، ایک رشتے میں جوڑا ہے، یہ رشتہ پاکیزگی اور طہارت کے اوپر قائم ہے۔ اس میں بے حیائی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے اندر اسلام نے ایک مرد اور ایک عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کا مضبوط بندھن قائم کیا ہے۔ آج سماج کے اندر جو چیزیں قائم ہیں، آپ دیکھیں مشرقی کلچر کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی۔ مشرقی سماج میں بہت تیزی کے ساتھ وہ مغربی چیزیں رائج ہوئی، اور آج سماج کہاں جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج فخر کے ساتھ کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ، کسی لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ رہنا بغیر نکاح کے، بغیر کسی رشتہ کے، اس کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ آج سماج کہاں جا چکا ہے؟ خود مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں رائج ہے، یہ غیر مسلموں کا معاملہ نہیں ہے۔ مسلم سماج اور مسلم معاشرے کے اندر بھی ایک نوجوان کا کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ، کسی نوجوان لڑکی کا کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ بغیر نکاح کے رشتہ قائم کرنا اور رہنا، یہ مغربی کلچر اور مغربی تہذیب پر اتنا دل دادا انسان ہو گیا ہے کہ اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی بنیادوں کو سماج کی زندگی کے اندر کھا رہا ہے۔ آپ بنیادی طور پر دیکھیں اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نکاح کے ذریعہ سے رشتوں کو قائم کیا جائے، اور اس میں اولیاء کی گواہی ہو، اولیاء سرپرست ہوں، ذمہ دار ہوں، ذمہ داروں کی رہبری اور رہنمائی میں رشتے قائم ہو۔ ایسے رشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ اور اسی لیے آج یہ کورٹ میرج جو ہے، یہ بھی حقیقت اگر دیکھیں گے تو اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، اولیاء کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. لا نکاح الا بولی، ولی اگر نہیں ہے تو نکاح درست نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ دے دیا ہے. اس کی بنیاد پر ایک لڑکا ایک لڑکی اگر بھاگ کر کے کورٹ میں یوں ہی نکاح کر لے تب بھی اسلام اس کو معتبر قرار نہیں دیتا ہے. یہ چیزیں بنیادی، اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں نکاح کا ایک مقصد ہے. نکاح یہ کوئی عارضی بندھن نہیں ہے، کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ ایک آدمی نکاح کیا جب دل میں آیا توڑ دیا، نکاح کیا کوئی ذرا سی انبن ہوئی آدمی رشتے کو ختم کر دیا. اللہ رب العالمین نے نکاح کا ایک بنیادی مقصد بتایا ہے. اور آپ اگر قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، 3 عورتوں نے ایجاب و قبول کے ذریعہ سے تم سے مضبوط عہد و پیمان قائم کیا ہے، مضبوط رشتہ قائم کیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اپنی عورتوں کے ساتھ صحیح طور پر گزران اختیار کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. اور ایسے ہی اگر آپ غور کریں گے قرآن مجید نے ایک جگہ بڑے لطیف انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ عورتیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک مرد ایک عورت کا لباس ہے اور ایک عورت ایک مرد کا لباس ہے. آپ بتائیے قرآن مجید نے اس ازدواجی رشتے کو کتنے لطیف انداز میں بیان کیا ہے، کتنی گہرائی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کو لباس سے تعبیر کیا ہے کہ جیسے ایک مرد نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد ایک بیوی جب اس کی زوجیت کے اندر آتی ہے تو ان کا تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انسیت کا راحت کا ایک بنیادی ذریعہ بنتے ہیں. اور اللہ رب لباس کیا کام کرتا ہے؟ آپ جب لباس زیبتن کرتے ہیں تو لباس سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، دھوپ سے بچاتا ہے. لباس زیب و زینت کا ذریعہ بنتا ہے. اسی بنیاد پر جب اولیاء کی رضامندی کے ساتھ ایک نکاح قائم ہوتا ہے تو ایک بچی کو عزت کا مقام ملتا ہے. ایک جوڑا جو وجود میں آتا ہے اس جوڑے کے ذریعہ سے ایک مرد اور ایک عورت کو سماج کے اندر ایک عزت ملتی ہے اور اس کے ذریعہ سے ان کا وقار بڑھتا ہے، ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، ان کے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. یہ قرآن مجید نے مقاصد رکھے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ مقصد رکھا ہے نکاح کے اندر. اور جن نکاحوں میں یہ مقاصد فوت ہو وہ نکاح نہیں ہے، وہ آوارگی ہے، وہ نکاح نہیں ہے. آپ زمانے جاہلیت کے اندر دیکھیں نکاح اخدان، نکاح استبزاء، یعنی کسی پر کوئی آدمی کپڑا ڈال دے تو اس کی بیوی بن گئی، کوئی آدمی باپ مر گیا تو چاہے رشتہ دار اس کو عورت کو اپنی تحویل میں لے لے. یہ زمانے جاہلیت کے اندر بہت سارے ایسے رشتے رائج تھے زمانے جاہلیت، اور وہ نکاح متاع وقتی طور پر چند دنوں کے لیے نکاح کر لیا. یا اسی طریقے سے حلالہ کا نکاح، کسی چیز کو جس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ابدی طور پر اس کو وقتی طور پر جو ہے جواز، ایک نکاح کر کے جواز فراہم کر دینے کا تعلق. یہ قرآن مجید اور سنت نے ایسے سارے نکاحوں کو باطل قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نکاح میں وہ مقاصد موجود نہیں ہے جو نکاح کا اصل مقصد ہے. جو نکاح کا اصل مقصد ہے وہ مقصد فوق ہے. نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ایک عورت ایک مرد نکاح کے ذریعہ سے آپس میں بندھتے ہیں تو پوری زندگی اس رشتے کو نبھانے کا ایک عہد و پیمان ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بیان فرمایا محسنین غیر مصافحین کہ یہ رشتہ احسان کی بنیاد پر، یہ رشتہ پاکدامنی کی بنیاد پر قائم ہو، بے حیائی کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے حسن قرار دیا، یعنی کہ ایک عورت، حسن کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی میں؟ حسن کے معنی قلع کے ہوتے ہیں، قلع. اس کو قرآن نے ذکر کر کے بتایا کہ جب یہ رشتہ وجود میں آتا ہے تو گویا ایک قلعہ تعمیر پاتا ہے، رشتے کا ایک قلعہ.
اور اتنا مضبوط قلعہ کہ اس رشتے کے ذریعہ سے ایک عورت اس قلعہ میں پناہ لیتی ہے اور ایک مرد اس قلعہ کے اندر پناہ لیتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے محافظ کا ذریعہ بنتے ہیں، حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بہت بنیادی مقاصد کے تحت قائم کرنے کی کوشش کیا ہے، اور یہ چیزیں آج سماجی زندگی کے اندر بہت ہو رہی ہیں۔ رشتوں میں آپ دیکھیں، دعوتیں ہیں، بڑے بڑے ہال بک کیے جاتے ہیں، رشتوں کی بنیاد پر دکھاوا اور بہت ساری چیزیں جو آج ہم سماجی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، پر رشتوں میں وہ پائیداری نہیں ہے، وہ استحکام نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ آج رشتے معمولی چیزوں کی بنیاد پر ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی کوئی انبن ہوئی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، طرفین سے لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ رشتوں کو قائم رکھنا، رشتوں کو آخری حد تک نبھانا، یہ شریعت کا مطلوب اور مقصود ہے، یہ مقصود ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رشتوں کے بارے میں بیان فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ دیا ہے رشتوں کو قائم کرنے کا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے گزر بسر کرو، صبر و تحمل کے ساتھ گزر بسر کرو۔ ذرا سی نرمی گرمی اگر کوئی چیز آ بھی جائے تو اس کو برداشت کرو، اس کو سمجھ کر کے رشتوں کو قائم کرو۔ معاشرت کہتے ہیں کہ انسان کا قول کے ذریعہ سے، عمل کے ذریعہ سے، اخلاق کے ذریعہ سے، تعلقات کے ذریعہ سے رشتوں کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا، اسی کو قرآن مجید نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی طرح سے رشتوں کو قائم رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی عورتوں میں کوئی کمی دیکھتے ہو، کوئی کوتاہی دیکھتے ہو اخلاقی اعتبار سے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، رنگ کا فرق ہے، کوئی اور چیز ہے، تو آپ دیکھیں قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ممکن ہے کہ تم کوئی ظاہری چیز دیکھ کر کے ناپسند کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا خیر کثیر رکھ دے، ایسا خیر کثیر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے تم کو دے دے کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ دیکھیے، اللہ رب العزت جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس رشتے کے اندر برکت عطا کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ اب دیکھیں یہ پیمانہ ہے ازدواجی زندگی کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے بغض، حسد اور نفرت نہ کرے، لا یفرق، بغض، حسد اور نفرت نہ کرے۔ اگر اس کی کسی ایک عادت کو ناپسند کرتا ہے تو اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی جس کو وہ پسند کرتا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے ازدواجی رشتے کو پائیدار بنانے کا ہنر سکھایا ہے، رشتوں کو مضبوط بنانے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کمیاں کس کے اندر نہیں ہوتی، کوتاہیاں کس کے اندر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں مکمل نہیں ہوتا، کوئی بھی آدمی تخلیقی طور پر، اخلاقی طور پر، نرمی گرمی کے طور پر ہر انسان میں کمی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی، ایک عورت اپنے شوہر کے متعلق صرف کمیاں ڈھونڈے اور ایک شوہر اپنی بیوی میں صرف کمیاں ڈھونڈتا رہے تو ازدواجی زندگی جہنم بن جائے گی، ازدواجی رشتہ وبال بن جائے گا۔ ازدواجی رشتہ جو راحت کے لیے، انسیت کے لیے قائم ہوا تھا، وہ رشتہ انسان کے لیے مشکلات کا، مصائب کا اور انسان کے ذہنی ٹینشن کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے قرآن و سنت نے اتنی پاکیزہ ہدایات دیے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے، کوئی عادت ناپسند ہے، کوئی چیز ناپسند ہے، ممکن ہے کہ وہ اخلاق میں اس لیول کا نہ ہو جو تم چاہتے ہو، ممکن ہے کھانا بنانے میں اس لیول کا نہ ہو جو تمہارا معیار ہے، تمہارا اسٹینڈرڈ ہے، ممکن ہے تمہارے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوتی ہو۔ آپ دیکھیں یہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے میرے بھائیوں، اور اس کو ہر مرد کو، ہر شخص کو عمر کے جس پڑاؤ میں بھی ہے اسے گہرائی سے ان تعلیمات کو سمجھنا چاہیے۔
کہ کوتاہیاں اور کمیاں اگر ہیں تو اس پر صبر و تحمل کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اور اس کو صبر و تحمل سے نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی چیز کتاب و سنت کو مطلوب ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، لوگوں میری وصیت کو عورتوں کے بارے میں قبول کرو، میری وصیت کو عورتوں کے معاملے میں قبول کرو۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِنْ ضِلْعٍ، یہ عورتیں بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ٹیڑھی پسلی سے۔ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتُهُ، اگر تم انہیں پوری طرح سے سیدھا کرنے جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے۔ بائیں پسلی اللہ تعالیٰ نے اسی سے حوا کو پیدا کیا ہے، اور اسی چیز کی طرف اشارہ ہے یہ اس حدیث کے اندر۔ اور یہاں اللہ کے نبی نے ایک لطیف اشارہ بیان فرمایا کہ یہ عورتیں بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، مطلب اس میں نقص ہے، کمی ہے، عقل کے اعتبار سے یہ تمہارے ذہنی حیثیت سے تمہارے مساوی نہیں ہے، سوچ میں فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر تم چاہو گے کہ مکمل سیدھا کر لو اسے اور ہماری طبیعت اور مزاج کے مکمل مطابق بن جائے، کہیں کوئی نقص کوئی کمی نہ رہے، تو تم اسی ہڈی کی طرح اس کو توڑ بیٹھو گے، اور وہ کسرھا طلاقھا، اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ اس کا طلاق ہے۔ اس کا توڑنا اس کا طلاق ہے، یعنی اس کو پوری طرح سے اگر سیدھی کرنے جاؤ گے تو جیسے ہڈی ٹوٹ جائے گی ایسے وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی بنیاد پر اس میں صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیمانہ ہے، یہ ضابطہ ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے صرف کہا نہیں، آپ نے کر کے دکھایا، اپنے رشتوں میں وہ چیز نبھایا، اپنی ازدواجی زندگی کو امت کے سامنے بیان کیا، اپنے تعلقات کو امت کے سامنے رکھا کہ دیکھو ایک نبی کی ازدواجی زندگی کیسی ہے، اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرو، نبی کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے گزر بسر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اے لوگوں اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا انسان بنو، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا انسان بنو، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا انسان ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا انسان ہوں۔ یہ معیار ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے گھر میں اچھا نہیں بن سکتا تو وہ باہر اور سماج میں کیسے اچھا بن سکتا ہے؟ ایک آدمی کا رشتہ اور تعلق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا تو سماج میں دوسروں کے ساتھ اس کا رشتہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا انسان بنو۔ اور بیویوں کے ساتھ انسان جب زندگی بسر کرتا ہے تو بیویاں انسان کے نقائص کو، اس کے عیوب کو، اس کی کمزوریوں کو اچھی طرح سے پہچانتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کو، آپ کے تعلق کو، روزمرہ کی زندگی کو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی کا تعلق ہمارے ساتھ کیسا تھا، اللہ کے نبی گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی نازک معاملہ دیا جاتا تو اللہ کے نبی بڑے صبر و تحمل سے کام لیتے تھے۔ تو آپ سورہ احزاب اٹھائیں، سورۃ الاحزاب اٹھا کر کے دیکھیں کہ پورا نبی کی ازدواجی زندگی کے عکس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا اس کے اندر۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نان و نفقہ اور خرچ کے معاملے میں مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں زیادہ خرچ دے جو ہے۔ ساری بیویاں نونوں بیویوں کی کفالت کرتے تھے آپ، بیویوں نے اکٹھا ہو کر کے مطالبہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اور اس کے بعد آپ نے 1 مہینے تک ان سے علیحدگی اختیار کر لیا۔ قرآن مجید نے ذکر کیا پوری تفصیل کے ساتھ، 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے ان سے علیحدگی اختیار کر لیا، آپ الگ رہے ان سے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ تم اپنے معاملے میں غور کر لو، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، میرے پاس اللہ نے جو دیا ہے بس اتنا ہی ہے، یہی لیول ہے کھانے کا، رہنے کا، زندگی بسر کرنے کا، اس میں اگر تم رہ سکتی ہو تو رہو، اور دیکھو تمہاں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر مجھے بتاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا آخری فیصلہ کر لیا ہے. قرآن مجید کی آیت اتر چکی ہے کہ اے اللہ کے نبی اگر یہ عورتیں آپ کے پاس صحیح سے رہنا چاہتی ہیں تو رہیں ورنہ آپ ان کو طلاق دے دیں. اللہ نے بہت ساری عورتیں دنیا میں رکھی ہیں, بہت سارا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زندگی میں لائے گا عورتوں کو نکاح کے ذریعہ سے. آپ دیکھیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے معاملے میں مشورہ نہیں کرتی, میں اپنے معاملے کا مشورہ خود جو ہے اپنے معاملے کو میں جو ہے خود حل کروں گی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہوں گی. اور پھر ساری بیویوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے تو سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا. تو آپ دیکھیں زندگی میں اونچ نیچ آتا ہے, اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی زندگی میں اتنا نازک مسئلہ ایک بار آ گیا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بعض منافقوں نے بدکاری کا الزام لگا دیا اور سورہ نور کی تقریباً 18 آیتیں قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی. ان کی برات کے اندر, ان کی طہارت کے اندر, پاکیزگی کے اندر کے لیے قرآن مجید کی 18 آیتیں نازل ہوئی. لیکن وقتی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسیجن نہیں لے پا رہے کہ میں کیا کروں. معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا, لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تحمل کے ساتھ مشورہ لیتے ہیں. ایک جو ہے بریرہ نام کی ایک لوڈی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لوڈی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے ہیں کہ بریرہ کیا تم نے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھا ہے, کوئی ایسا معاملہ رہا ہے؟ تو بریرہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ جو ہے آٹا گوندھ کر کے رکھ دیتی ہیں اور پڑوس کی بکریاں آ کر کے اس کو کھا لیتی ہیں, بس اتنا سی یہ چیز میں جانتی ہوں, بقیہ ان کے اخلاق, ان کے طہارت, ان کی پاکیزگی پر میں کوئی اتہام نہیں لگا سکتی. یہ اتنا نازک موڑ تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس رشتے کو بچایا, اس رشتے کو بچایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کو قائم رکھا. اور قرآن مجید کی پھر برات نازل ہوئی. آپ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے میرے بھائی اس حد تک. آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب میں اپنے شوہر حضرت زبیر بن عوام کے گھر آئی نکاح کر کے تو مجھے روٹی بنانا نہیں آتا تھا, مجھے روٹی بنانا نہیں آتا تھا, اور میں جو ہے میری کچھ انصار کی کچھ بچیاں تھی, کچھ عورتیں تھی جو آ کر کے روٹی بنانے میں میری مدد کر دیا کرتی تھی, اور اس طریقے سے میں اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی تھی. تو یہ آپ دیکھیں, اور اس کے باوجود بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں ان کی سیرت کہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے. یہ میرے بھائیوں اسلام نے ایک نظام, ایک ضابطہ دیا ہے کہ ایک مسلمان ازدواجی رشتے کو کس طریقے پر قائم رکھے, اس کے اصول, اس کے ضوابط کیا ہیں, ایک مثالی شوہر کا کردار کیا ہونا چاہیے ازدواجی رشتوں کو قائم رکھنے میں. اور اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے, تمہیں انسانوں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون اور راحت حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان محبت, مودت, رحمت, انسیت, راحت کا ایک ایسا جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے جو دنیا کے کسی رشتے کے اندر نہیں ہو سکتا ہے, دنیا کے کسی رشتے میں نہیں ہے. لم نرا للمتحابین مثل النکاح. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکاح سے زیادہ محبت والا رشتہ میں نے دنیا کے اندر کوئی اور رشتہ نہیں دیکھا ہے. اس رشتے کی جو نوعیت ہے, جو کیفیت ہے, جو حیات ہے, اس رشتے کے ذریعہ سے جو تعلق قائم ہوتا ہے, اس تعلق کی نوعیت دنیا کے کسی اور رشتے میں نہیں پائی جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں نکاح کے ذریعہ سے ایک آدمی باپ بنتا ہے, نکاح کے ذریعہ سے ایک آدمی بیٹا بنتا ہے, نکاح کے رشتے کی بنیاد پر ایک عورت کو ماں بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے. یعنی جتنے رشتے جڑے ہوئے ہیں وہ سارے رشتوں کی بنیاد نکاح ہے,
سارے رشتوں کی بنیاد. اور اسی رشتے میں اگر کمزوری آ جائے, اضمحلال آ جائے, تو پورا کا پورا معاشرہ اور پورا کا پورا سماج یہ اس کے وبال کو, اس کی نحوست کو جھیلتا ہے سماج کے اندر. اور اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی کہ اپنے نکاح کو آسان بناؤ, نکاح کو آسان بناؤ, نکاح میں سختی پیدا نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو نکاح جتنا زیادہ آسانی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے, اس نکاح میں اسی قدر برکت ہوتی ہے, اسی ایسر وہاں برکت. سب سے زیادہ برکت والی نکاح وہ ہوتی ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہے, سب سے کم آسانی کے ساتھ. آج ہماری جو ہے سماجی زندگی کا حالت کیا ہے, آپ اگر غور کریں میرے بھائیوں, آج بدکاری کرنا ایک انسان کے لیے آسان ہو گیا ہے, نکاح کرنا ایک آدمی کے لیے مشکل ہو گیا ہے. نکاح کرنا مشکل ہے سماج کے اندر. اسی بنیاد پر آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں بھی یہ ذہن نوجوانوں میں پیدا ہو رہا ہے, بغیر نکاح کے تجرد کی زندگی وہ گزارنا پسند کرنے لگے. تجرد کی زندگی. اسی بنیاد پر کتاب و سنت کے اندر یہ تعلیم ہے کہ ایک بچہ اور ایک بچی جب بالغ ہو جائے تو یہ اولیاء کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کا نکاح کر دیں. اور بالخصوص یتیم, بیوہ اور ایسی عورتیں. آج آپ دیکھیں بیواؤں کا نکاح کرنا ایک آدمی آر سمجھ رہا ہے سماج کے اندر, یہاں تک گر چکا ہے سماج. بیواؤں کا نکاح نہ کرنا یہ ہندوانہ کلچر تھا, کل تک ہندوانہ تہذیب تھی. آج غیر مسلم بھی اپنی بیوہ بچیوں کا نکاح جو ہے وہ کر رہا ہے, اپنے مذہب کے خلاف, اپنے سماج کے خلاف وہ بھی کر رہا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں سماج کے اندر کتنی بیوائیں سماج کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, کتنی بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کے نکاح کا کوئی بندوبست نہیں ہے. تو اس بنیادوں پر میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کا ایک بنیادی مقصد قرار دیا ہے, اور ہم شوہر کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر کے اپنی ازدواجی زندگی کی کڑواہٹوں کو ختم کریں, اپنی ازدواجی زندگی کو راحت کا ذریعہ بنائیں, اور اللہ کے نبی کی سیرت سے آپ اس چیز کو پہچانیں اور سمجھیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے معاملے میں کتنا حساس تھے, کتنا حساس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا عائشہ انی لعارف اذا کنت انی راضیہ, اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی میں تمہیں جان لیتا ہوں. اب دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نگاہ اپنی بیوی کے مطلب رہن سہن پر اور اس کے طور طریقے پر. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پہچان لیتا ہوں کہ جب تم خوش ہوتی ہو اور جب تم ناراض ہوتی ہو. تو حضرت عائشہ کہتی کہ کیسا تعریف ہو لگا ہے رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ کیسے اس چیز کو پہچان لیتے ہیں کہ میں خوش ہوں, یا میں زبان سے تو کچھ کہتی نہیں, تو پھر کیسے آپ پہچان لیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد, قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. تو یہ اس کی بنیاد پر میں پہچان لیتا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے نعم یا رسول اللہ لا احجر الا اسمک, اللہ کے نبی بات صحیح ہے, میں جب کبھی غصہ ہوتی ہوں تو غصے کی بنیاد پر صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں, دل میں آپ کی محبت, آپ سے تعلق کی وہی کیفیت ہوتی ہے, لیکن غصے کی بنیاد پر آپ کا نام چھوڑ دیا کرتی ہوں. اب دیکھیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گہرائی کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوررس نگاہیں, یہ رشتوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مواقع ایسے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا عملی نمونہ اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے. ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آؤ, صحابہ کرام جب آگے نکل گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آؤ ہم دوڑ لگاتے ہیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگایا, اور دوڑ لگایا تو وہ آگے نکل گئی, ہلکے پھلکے بدن کی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر ایسے ہی موقع ملا تو اللہ کے کئی سالوں کے بعد تو اللہ کے نبی نے کہا اور پھر سے دوڑ لگاتے ہیں. اور پھر جب دوڑ لگایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت لہیم شہیم ہو گئی تھی, باری ہو گئی تھی, تو وہ پیچھے رہ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ تلکا بتلکا, یہ جو پہلی بار تم جو ہے آگے نکلی تھی وہ اب میں آگے نکل گیا, یہ برابر ہو گیا. یہ ازدواجی زندگی کے وہ کیفیات ہیں, وہ حالات ہیں کہ جس کے ذریعہ سے رشتوں کو مضبوط بنایا جاتا ہے, جس کے ذریعہ سے انسان کڑواہٹوں کو ختم کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان چیزوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اختیار کیا ہے. کتنے ایسے مواقع ہیں, آپ دیکھیں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے گھر داخل ہوئے تو آپ نے آواز سنی کہ حضرت عائشہ بڑی تیز آواز میں اللہ کے نبی سے بات کر رہی ہے, بڑی تیز آواز سنی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اندر آئے تو آپ نے کہا یبنۃ رومان, اے ام رومان, اے ام رومان کی بیٹی, تو اللہ کے نبی سے اس انداز میں بات کرتی ہے. کیونکہ ابوبکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا, جو گہرا رشتہ تھا, وہ بہت ہی والہانہ عقیدت کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم تھا. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ اس انداز میں بات کرتی ہے, جبکہ اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ میاں بیوی ہے, اور میاں بیوی کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جھاپڑ لگائے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر یہ طریقہ درست نہیں ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے, اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے اور میاں بیوی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ایسی چیزیں کر کے دکھایا میرے بھائیو. اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کتنی روایتیں, کتنی حدیثیں ہیں جس میں ازدواجی رشتوں کے پائیداری کے گڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, اور اسی بنیادوں پر ایک مسلمان کو زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ازدواجی رشتے یہ بڑے نازک ہوتے ہیں, بڑا نازک رشتہ. سماج کے اندر سب سے نازک رشتہ ازدواجی رشتہ ہوتا ہے, اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے شیطان سب سے زیادہ حریص ہوتا ہے اس رشتے کو توڑنے کے لیے. اس رشتے کو خراب کرنے کے لیے شیطان سب سے زیادہ زور لگاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان عرش پر جو ہے پانی پر اپنا جو ہے عرش بچھاتا ہے, اس پر بیٹھتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے لوگوں کے اندر جاؤ فساد پیدا کرو. اور جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں آج میں نے دو بھائیوں کے اندر جھگڑا کرا دیا, آج ایک باپ بیٹے کے اندر جھگڑا کرا دیا. تو شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا. لیکن جب ایک آتا اور کہتا ہے آج میں لگا رہا یہاں تک کہ میں نے میاں بیوی کے اندر جدائی کرا دی, میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دیا, توڑوا دیا میں نے, تو وہ فضل من نعم انت, آپ دیکھیں اس کو قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے جو ہے بہت بڑا کام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا, یہ سماج کے اندر دو خاندانوں کا رشتہ ٹوٹتا ہے. اور اس کے ذریعہ سے جو بکھراؤ پیدا ہوتا ہے, جو آپسی چپکش پیدا ہوتی ہے, ناراضگی پیدا ہوتی ہے, یہ صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں رہتی ہے. اس کے ذریعہ سے سماج کا ایک بڑا حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے, اور اس کی بنیاد پر اس کی شرمگیزی زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کر کے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے کہ اپنے رشتوں کو ہمیشہ جذباتیت سے کام نہ لو, جذباتیت کے بجائے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں ازدواجی رشتوں کے قدر کو, اس کی اہمیت کو پہچاننے کے اللہ میں توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین صبر و تحمل کے ساتھ اپنے ازدواجی رشتے کو قائم رکھنے کے اللہ میں توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں سکون اور راحت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ